سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر موجود ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ آپ کے آگے بھی غلام، آپ کے پیچھے بھی غلام، آپ کے دائیں طرف بھی صحابہ، بائیں طرف بھی صحابہ کے درمیان ایسے لگ رہے ہیں جیسے چاند ستاروں کی جھرمٹ میں موجود ہو۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلاموں کو اسلام کی اہمیت اور دین کے مسائل سے آگاہ فرما رہے ہیں۔ صحابہ اکرام باغور سن بھی رہے ہیں اور دیدار کی لذت لے رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے رحمت کے موتی بکھیر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ باز کرتے کرتے اچانک سرکار کھڑے ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم آیا، سرکار مسکرائے۔ سبحان اللہ، دنیا میں ہر انسان مسکراتا ہے، دنیا میں ہر انسان ہنستا ہے، لیکن تیرے میرے ہنسنے میں اور نبی کے ہنسنے میں بڑا فرق ہے۔ نبی ہنسے تو جنت کا منظر بن جاتا ہے، نبی ناراض ہوں تو جہنم کا منظر بن جاتا ہے۔ ابو بکر سے، صدیق سے نبی راضی ہوا تو بیڑا پار، ابو جہل سے نبی ناراض ہوا تو فی النار۔ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ نبی باز کو چھوڑ کر، تقریر کو چھوڑ کر، درس کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، اور ہم حیران ہیں کہ وہ کون ہے، وہ کس شخصیت کا مالک ہے جس کے استقبال کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم دیکھنے لگے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ دیکھا تو صحیح وہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کے لیے آمنہ کا لال کھڑا ہوا ہے، جس کے استقبال کے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھتے دیکھتے جب ہماری نگاہیں باب جبریل پر پہنچی تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک خاتون دروازے کے درمیان کھڑی ہوئی ہے، قد لمبا ہے، رنگت ساولی ہے اور سفید چادر سے پورے جسم کو ڈھکا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، ہم بھی نکلنے لگے۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ تم یہی ٹھہر جاؤ۔ صحابہ اکرام مسجد نبوی کے اندر ٹھہر گئے۔ میرے سرکار باہر نکلے، میرے سرکار کو دیکھ کر وہ بی بی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، میرے سرکار کو دیکھ کر وہ بی بی مسکرائی، میرے سرکار اس کو دیکھ کر مسکرائے۔ اس نے محبت سے میرے سرکار کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہیں۔ وہ بی بی وہاں پر بیٹھنے لگی، میرے سرکار نے اپنی مزمل والی چادر کو بچھا دیا اور وہ بی بی اس چادر پر بیٹھ گئی۔ دو زانو ہو کر میرے سرکار اس کے سامنے بیٹھے ہیں، جیسے با ادب شاگرد استاذ کے سامنے بیٹھتا ہے، جیسے با ادب مرید اپنے پیر کے سامنے بیٹھتا ہے۔ میرے سرکار اس بی بی کے سامنے موجود ہیں۔ وہ بی بی میرے سرکار سے راز و نیاز کی باتیں کر رہی ہے۔ باتیں کرتے کرتے کبھی میرے سرکار کی زلفوں میں ہاتھ ڈالتی ہے، کبھی میرے سرکار کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے، کبھی میرے سرکار کے ہاتھوں کو چومتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بی بی کھڑی ہو گئی، میرے سرکار بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اٹھایا اور واپس اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے اپنے گھر پر لے کر آئے۔ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں وہ بی بی 2 دن تک مدینہ شریف میں رہی، اور 2 دن کے بعد جب وہ اپنے شہر کے لیے روانہ ہوئی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ تحفے دیے، بہت زیادہ مال دیا، اور وہ بی بی مدینے کی گلیوں میں آگے آگے چل رہی ہے، نبی اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جہاں تک اس کے علاقے کا راستہ نہیں آیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے اس کے سامان کو لے کر چل رہے ہیں، اور جیسے ہی اس کا راستہ آیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بی بی کو آخری سلام پیش کیا۔ وہ بی بی وہاں سے روانہ ہوئی، سرکار وہاں پر کھڑے رہے۔ کب تک کھڑے رہے؟ جب تک وہ اونٹنی نظر آتی رہی، جب تک وہ سواری نظر آتی رہی۔ سرکار اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، آنکھوں سے
آنسو بھی نکل رہے ہیں۔ جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں تو سرکار واپس مسجد میں تشریف لے کر آئے۔ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں جیسے کہ نبی مسجد میں تشریف لے کر آئے، ہم نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام پوچھو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام عرض کر لگے، یا رسول اللہ، نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام، اس بی بی کو ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے، یہ کون بی بی ہے، کس شخصیت کی مالک ہے کہ جس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں، جس کی مہمان نوازی آپ نے بہت عالی شان طریقے سے کی ہے، جس کی آپ نے بڑی عزت کی ہے، جس کا آپ نے بڑا ادب اور احترام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا سنا، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ بی بی کوئی اور نہیں، یہ مائی کوئی اور نہیں، بلکہ یہ میری رضائی ماں ہے جس کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ اے لوگوں،